لڑائی کے جو ہتھیار تھے حرب تھے وہ بھی بڑے کام تھے، اور ان کی تعداد بھی بہت کم تھی، تلواریں بھی بہت کم تھی، لیکن سرکار کے حکم پر وہ میدان جنگ میں آئے اور کملی والے کے قدموں پر سب کچھ قربان کیا۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں اور 8 شمشیریں، جو کل ساز و سامان تھا نا ان کے پاس یہی تھا، 2 گھوڑے اور 6 زریں اور 8 شمشیریں۔ شاید اس کی عکاسی کرتا ہے اپنے شاعرانہ انداز میں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں اور 8 شمشیریں، عرب لڑنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر نہ تکیہ تھا نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، نہ تیر پر نہ تیغ پر نہ بالے پر، کسی چیز پر کچھ بھی جو ساز و سامان تھا اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، 8 شمشیریں تھی، لیکن پھر بھی اگر بھروسہ تھا تو صرف فقط کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سادہ سی کالی کملی والا تھا۔ اور جب بھی کملی والے نے اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے دعوت دی، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کہا، تو سرکار کے صحابہ بغیر سوچے سمجھے سرکار کے حکم پر اپنا جان، اپنی مال، اپنا اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ جب سرکار نے کہا نا بھی آؤ اللہ کی راہ میں کون کون جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے پتہ کون اٹھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں اٹھے اور اٹھ کر کیا کہتے ہیں، آقا ہمارا مال بھی آپ کا ہے، ہماری جان بھی آپ کی ہے، ہماری اولادیں بھی آپ کی ہے، ہمارا سب کچھ حضور آپ ہی کا ہے، آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ اور پھر اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت مقداد بھی اٹھے اور اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے، جہاں کو محو کر دے ہم نعرہ اللہ اکبر سے، اور قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیوں سے لڑ جائیں گے۔ فرماتے ہیں صحابہ، آقا یہ کفار مکہ کیا چیز ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم دیوں سے لڑ جائیں گے، اور سنان نیزہ بن کر سینہ بادل میں کر جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عکاسی کی ہے نا، جو بتایا گیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کتنی ناز و نام سے بننے والی قوم، بنو سلوہ ان کے لیے اتر رہا ہے، پکے پکائے کھانے ان کے لیے آ رکھے گئے، اور بادلوں کا سایہ ان پر ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں میرے اللہ کی،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی راہ میں جان کر نذرانہ پیش کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، اس حد انت و ربک فقاتی لا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جا کے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ ارے وہ صحابہ جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور سخت گرمی بھی ہے، شدت کی پیاس بھی ہے، شدت کی بھوک بھی ہے، لیکن پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سرکار کے حکم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں۔ ارے آج تو بڑی آسانی ہو چکی ہے امت محمدیہ کے لیے، سرکار کی امت کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، پنکھے چل لگے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں۔ ارے کائنات میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو میرے اللہ نے اپنے محبوب کے امتی کو نہیں عطا کی، اور امتی وہ ہے جو ہر نعمت کو پانے کے باوجود، اپنے رب کی ہر نعمت حاصل کرنے کے باوجود پھر اس کے محبوب کی حکم کو نہیں مان رکھا۔ رب فرما رکھا ہے، اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رکھا ہے کہ میرا محبوب ان سے کہہ دے کہ ان کا مال، ان کی جان، ان کا سب کچھ میرا ہو گیا، جنت ان کی ہوگی۔ سودا کر لو، رب فرما رہا ہے کہ سودا کر لیں، جان مال اولاد سب کچھ میرا ہو گیا اور جنت تمہاری ہوگی۔ حالانکہ دیا ہوا کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ مال دیا ہوا بھی اسی کا، اولاد بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ ارے یہ جو مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ نوازشات، یہ نعمتیں، یہ انعام و اکرام، یہ صحت، یہ جو اللہ نے ہمیں آج عطا کی ہے، تو خدا کی قسم یہ سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ مال بھی اسی کا، اولاد بھی سب کچھ اسی کا، لیکن وہ سب کچھ دینے کے باوجود پھر کہہ رکھا ہے کہ یہ سارا کچھ مجھے دے دو، جنت تمہاری ہو گئی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم رہ سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی زندگی عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کی برکات اور اس کی نعمتیں اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔